جھوٹی انا ایک خوبصورت افسانہ ہمارے ارد گرد چلتے پھرتے کرداروں کا ایک تصویر کشی کی گئی ہے۔ پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جگنو اپنے خاندان سے سخت کبیدہ خاطر رہتی تھی۔ ہر بندہ دوسرے سے ناراض، ہر فرد شکوہ کنا، اور ناراضگیاں اور تلخیاں اتنی طویل ہوتی کہ زندگی ختم ہو جاتی، مگر ناراضگیاں ختم نہ ہوتی۔ جب کسی رشتہ دار کی وفات کی خبر سننے کو ملتی تو سب روتے دھوتے اور پیش ہوتے، جو زندگی بھر مرحوم کا نام لینا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ جگنو دل میں اسے مردہ پرستی کہتی۔ وہ سوچتی، جو شخص ہر اچھے برے رویے سے بے نیاز ہو چکا ہے، اس کے لیے ہمارے آنسو کیا معنی رکھتے ہیں۔ آنسوؤں کے بیچ میں حماقتوں کا ذکر ہوتا، پرنم مسکراہٹ کے ساتھ چن کر گمشدہ قصے دہرائے جاتے، اور کہیں بھی اس ماضی کا شائبہ نہ ہوتا جس کی وجہ سے زندگی کا اتنا اچھا وقت گلے شکوے میں ضائع ہو چکا تھا۔ ایسے موقع پر جگنو ہمیشہ سر جھٹک کر رہ جاتی۔ نانا سردیوں میں ہمیشہ گرم چادر اوڑھتے، اسے دھوپ لگواتے، نرمی سے ہاتھ پھیرتے جیسے کوئی لمس ڈھونڈ رہے ہوں، اور اکثر اسے لپیٹ کر یادوں میں کھوج سے جاتے تھے۔ نانا بتاتے کہ یہ ان کے مرحوم بھائی کی ہے جس سے لین دین پر جھگڑا ہوا تھا۔ یہ جھگڑا اتنا بڑھا کہ مرتے دم تک دونوں بھائیوں نہ مل پائے۔ نانا نے جب چھوٹے بھائی کی کینسر کی خبر سنی تو اسے ڈھکوسلا سمجھا۔ بیمار بھائی بلاتا رہا، لیکن نانا ناراضی کا پیرہن اوڑھے بیٹھے رہے۔ جب بھائی کی وفات کی خبر سنی تو گویا سکتہ ہو گیا۔ خوب روئے دھوئے، پھر کچھ نہ سوجا تو بھائی کی گرم شال ساتھ لے آئے۔ اسے اوڑھتے، دھوپ لگواتے اور سنبھال کر رکھتے۔ کاش رشتے بھی اسی حفاظت کے ساتھ رکھے جاتے۔ دھوپ لگا کر، پہکا لگا کر۔ جگنو اکثر سوچتی، صاف گو جگنو ایک دن اپنے دل کی بات کو عنوان دے ہی دیا۔ نانا، بہتر نہیں ہے کہ ہم جھوٹی انا پر پیر رکھ کر رشتے بچائیں؟ نانا افسردگی سے سامنے دیکھتے رہے، اور پھر آہستگی سے گویا ہوئی۔ یہ انا بہت ظالم چیز ہے بیٹا، انسان کو خاکستر کر دیتی ہے اور رشتے فنا کر دیتی ہے۔ اپنے قیدیوں کو رشتوں کی موت سے پہلے رہائی نہیں دیتی۔ نانا کے لہجے میں پچھتاوا اور دکھ بول رہے تھے۔ جگنو جو انہیں شرمندہ کرنا چاہتی تھی، ان کی کٹھور دلی پر بات کرنا چاہتی تھی، وہ ان کے افسردہ لہجے سے خود بھی اداس ہو گئی۔ اپنے گھر میں جگنو دیکھتی کہ پپا کے سیدھے ہاتھ کی انگلی میں فیروزے کی ایک خوبصورت ڈیزائن والی انگوٹھی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ یہ انگوٹھی وہ خود سے جدا نہ کرتے تھے۔ مما بتاتی تھی کہ یہ رفو پھپھو کی تھی۔ وہ سب سے چھوٹی اور سب کی لاڈلی تھی، بالخصوص پپا کی۔ دھوم دھام سے ان کی شادی ہوئی تھی، لیکن چند برس بعد انہوں نے جائیداد میں اپنا شرعی حصہ طلب کر لیا۔ یہ سنتے ہی بھائی شعلہ بن گئے۔ صرف دادی تھی جو آنے والے حالات کو 3 برس تک نم آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ جگنو کو یاد تھا کہ کیسے پپا، چاچو، مما اور چاچی نے پھپھو کو بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ ہم دے چکے جو دینا تھا، پڑھائی لکھائی، جہیز، کپڑا لتا، زیور۔ پھپھو گھر کا راستہ بھول گئیں۔ جب تک دادی زندہ رہی ان کا فون پر رابطہ رہا۔ دادی کی وفات کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ برسوں بعد جب ان کی وفات کی خبر ملی تو سب لوگ گئے۔ وہاں معلوم ہوا کہ مالی حالات کی خرابی اور شوہر کی بیماری کی پریشانیوں کے باعث انہوں نے اپنا حق مانگا تھا۔ اگر بھائی حصہ نہ بھی دیتے تو کم از کم دلجوئی ہی کر لیتے، صلہ رحمی ہی کر لیتے۔ پھپھو کے سوئم اور 40ویں کے موقع پر بھائیوں نے دھوم دھام سے تقریب منعقد کی، دنیا کے سامنے واہ واہ بٹوری۔ مما آپ کو بہت یاد کرتی تھی، آخری وقت تک آپ کی منتظر رہی، فاروا نے آہستگی سے کہا۔
پپا خاموش اور بوجھل نظر آ رہے تھے۔ یہ انگوٹھی آپ نے انہیں گفٹ کی تھی نا؟ فروا نے اپنے پرس سے انگوٹھی نکالی۔ مما کو یہ بہت عزیز تھیں۔ پپا نے جھٹ انگوٹھی پہن لی اور پھر کبھی جدا نہ کی۔ جگنو کو کسی سے ہمدردی محسوس نہ ہوئی۔ میں بھی جھوٹی انا کو کبھی اپنی زندگی پر حاوی نہیں ہونے دوں گی۔ اکثر رشتے عزیز ہیں تو جھکنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کر لیا۔ زندگی رشتوں کی اس ناراضی اور انا پرستی کے ساتھ رواں دواں تھی۔ شاید انسان کی فطرت یہی ہے، دوسروں کو بدلنے کی بجائے ہمیں خود کو بدلنا ہوتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ وہ والدین کے گھر سے رخصت ہو کر فیصل کے گھر آ گئی۔ اس کی کشادہ دلی اور وسط قلبی کے سب قائل تھے۔ چاچی بھی اس سے ناراض نہ ہوتی۔ بھابھی ہمیشہ ملنے میں پہل کرتی۔ دیور اور نندے کہا کرتی تھی، بیٹیوں سے بڑھ کر ہے، جیتی رہو۔ جب بھی ساس سر پر ہاتھ پھیرتی تو یہی دعا دیتی۔ وقت آگے بڑھتا رہا۔ جگنو کو شروع سے سلیم بھائی کی فضا پسند تھی۔ بیٹے نے بھی ماں کی پسند کا احترام کیا اور یوں فضا اور رضا کی نسبت طے ہو گئی۔ انہی دنوں فیصل اور سلیم بھائی میں کسی معاملے پر ایسی تلخی پیدا ہوئی کہ جینا مرنا ختم ہو گیا۔ اگر تم نے میکے کا نام بھی لیا تو فیصل مٹھیاں بھیج کر کہتا۔ رشتے بھی ٹوٹ گئے اور دل بھی۔ سلیم بھائی نے فضا کا رشتہ فوراً اپنے دوست کے بیٹے سے طے کر کے گویا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا۔ یوں جگنو شوہر بیٹے کا مان رکھنے کے لیے انا کے کھیل کا شکار ہو گئی۔ بعض اوقات ہم اپنی انا کو سر اٹھانے نہیں دیتے، لیکن ہم سے وابستہ رشتہ داروں کی انا ہمیں محسوس کرا دیتی ہیں۔ جگنو کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ سب میکے والوں نے سلیم بھائی کا ساتھ دیا۔ میکے کی خبریں کبھی کبھار اسے ملتی رہتی، کسی کی بیماری، پریشانی یا خوشی کا حال۔ جگنو دل محسوس کر رہ جاتی۔ 5 برس بیت گئے۔ انہی دنوں اسے فضا کی منگنی ٹوٹنے کی خبر ملی۔ قدرتی بات تھی، دل افسردہ ہو گیا۔ پھر سلیم بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ تڑپی جانا چاہتی تھی، لیکن فیصل کی انا ابھی بھی تو انا تھی۔ ہرگز نہیں، فیصل اس وقت صرف ایک مرد تھا، جھوٹی انا کا قیدی۔ سلیم بھائی کی حالت سیریس تھی۔ سب بہن بھائی اسے بلا رہے تھے۔ بھائی بار بار تمہارا نام لے رہے ہیں جگنو۔ وہ تڑپ اٹھتی مگر بے بس تھی۔ کیا وہ بھی بھائی کی چیزوں کے سہارے زندگی کے دن گزارے گی؟ اس کی نظروں میں شکست خوردہ نانا اور پچھتاووں کے مارے پپا کا چہرے آ جاتے تھے۔ رو رو کر وہ خود بھی بیمار ہو چکے تھے۔ فیصل اپنی انا کو نفرت کا پانی دے رہے تھے۔ رضا نے جب ماں کی حالت دیکھی تو دل پانی پانی ہو گیا۔ اس نے کتنے عرصے بعد خالہ کو فون کیا۔ خالہ، ماما بیمار ہیں، بہت بیمار۔ وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہ پا سکا۔ رضا، میں آ رہی ہوں، جسٹ ویٹ۔ اچانک فون پر کسی کے قبضے کی آواز آئی۔ یقیناً خالہ کے ہاتھ میں سیل فون لے لیا گیا تھا اور آدھے گھنٹے بعد فضا اس کے گیٹ پر کھڑی تھی۔ فضا سیدھی فیصل کے پاس گئی۔ انکل، میں پاپا کے رونے کی معافی مانگتی ہوں۔ آپ پھپھو کو ان کے قصور کی اتنی بڑی سزا نہ دیں۔ ہم ملنے کے لیے موت کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ میں بیٹی بن کر آئی ہوں، براہ کرم میرا مان تو نہ توڑیں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ کتنے پل خاموشی کے نظر ہو گئے۔ فیصل جھوٹی انا کا شکار ضرور تھے، لیکن کٹھور ہرگز نہ تھے۔ وہ جگنو کی خدمت کے معترف تھے اور فضا بھی انہیں پسند تھی۔ انہوں نے چپ چاپ فضا کے سر پر ہاتھ رکھا اور بیٹے کو گاڑی کی چابی لانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر بعد وہ سلیم بھائی کے پاس موجود تھے۔ جگنو رو رہی تھی، جبکہ بھائی کا ہاتھ تھامے کھڑی تھی۔ فیصل سنجیدہ تھے اور رضا اور فضا مطمئن نظر آ رہے تھے۔ فیصل نے کہا، میں بڑا ہوں،
مگر معافی مانگتا ہوں، جھکنے میں کوئی آر نہیں ہوتی ورنہ رشتے خاک میں مل جاتے ہیں۔ سلیم بھائی کی آواز نفاقت زدہ تھی، لیکن انہوں نے آگے بڑھ کر ہاتھ کھول دیے، دونوں گلے لگ گئے۔ جھوٹی انا نے تڑپ کر آخری بار سر اٹھایا، پھر زمین پر گر کر ریزہ ریزہ ہو گئی۔ آج رشتوں کی محبت نے انا کو شکست دے دی تھی، ہر جدائی کی تکلیف دہ گھڑیاں بیت چکی تھی۔ کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ سننے کا بے حد شکریہ۔